کاروبار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لالچ میں بھائی نے اپنے حقیقی بھائی کو ہی قتل کروا دیا۔ قتل کے لیے ملزمان کو 6 لاکھ روپے کی سپاری دی گئی۔ جو مقتول کے موبائل فون تھے وہ دونوں آن تھے، ایک شاپر میں لپٹے ہوئے ایک اینٹوں کے نیچے دفن کیے گئے تھے۔ مقصود نے یہ کہا کہ یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کون لوگ آئے اور کس مقصد کے لیے مارا۔ صادق آباد میں افندی کالونی میں ایک کرسچن فیملی رہائش پذیر تھی، مقبول مسیح۔ یہ صاحب اسلام آباد کی سبزی منڈی میں فروٹ کی آڑت کا کام کرتے ہیں۔ یہ اور اس کا بھائی مقصود دونوں پارٹنر تھے۔ مقبول مسیح 15 مئی 2024 کو اپنے گھر سے آڑت کے لیے جانے کے لیے نکلا۔ کچھ ہی دیر میں گھر والوں کو فائرنگ کی آواز آئی، وہ باہر نکلے، بیٹا اور اس کا بھائی یعنی مقتول کا بھائی مقصود۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے وہ والد جو ہے وہ خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ اسی وقت فی الفور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور ساتھ ہی پولیس پہنچ گئی، جو نیسیسری پروٹوکول ہوتا ہے، پی ایف ایس اے کال ہوئی، پوسٹ مارٹم ہوا اور اس کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے جو ایڈ ملی، سائنٹیفک ایڈ، وہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملی۔ مختلف دکانوں سے، مختلف مارکیٹس سے جو ہمیں سی سی ٹی وی ملی، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے گھر کے آس پاس کون کون لوگ وقوعے کے وقت، وقوعے سے پہلے تھے اور وقوعے کے یعنی ان کے مقتول کے گھر کے نکلنے کے بعد کون کون لوگ وہاں پہ دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو مقتول کے موبائل فون تھے وہ دونوں آن تھے۔ اس پر ہم نے جو ہماری ریجنل یعنی ڈویژنل لیول پر ہماری ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے جس کے اندر ہمارے موبائل لوکیٹرز موجود ہوتے ہیں انڈر دی آر پی او راولپنڈی۔ ہم نے آر پی او صاحب سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ہمیں موبائل لوکیٹرز دیے۔ موبائل لوکیٹرز ہمیں جہاں پر لے کر گئے وہ ایک ویران جگہ تھی جہاں پر دونوں موبائل مقتول کے ایک شاپر میں لپٹے ہوئے ایک اینٹوں کے نیچے دفن کیے گئے تھے۔ جب ہمیں وہ موبائل فون مل گئے تو اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ اصل واردات کوئی اور ہے اور اس کو کوئی اور رنگ دیا جا رہا ہے، اور جو مارنے والے ہیں انہوں نے اس کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمارے پاس جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس موبائل فون کا ڈیٹا تھا، اس پر ہم جب چلے ہیں تو ہمیں ایک مشتاق بھٹی نام کا آدمی اس میں نظر آیا۔ یہ مشتاق بھٹی ایک بیڈ ریپوٹیشن والا آدمی ہے اور اس کا جو ہے لین دین کے معاملات سے اکثر تعلق رہتا ہے۔ مشتاق بھٹی بھی راولپنڈی کا رہائشی ہے۔ اس کو کلوز کیا گیا۔ جب اس کو کلوز کیا گیا تو پتہ چلا کہ مشتاق بھٹی نے 6 لاکھ کی سپاری لی تھی مقتول کے سکے بھائی مقصود سے، اور انٹرسٹنگلی مقصود جو ہے وہ ایف آئی آر کا چشمدید گواہ بھی ہے۔ اس پہ جو سپاری لی گئی تھی اس میں جو طے ہوئی تھی اس میں 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ ادا ہو چکے تھے۔ ویپن بھی دیا گیا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، وہ بھی مقصود نے ارینج کیا تھا، اور ان کو لنک اپ کرانے میں انہی کی برادری کا، انہی کی فیملی کا ایک لڑکا ہے وقاص جو کہ شامل تھا۔ وقاص نے مقصود کو ملوایا تھا مشتاق سے۔ اس طرح سے یہ ایک ٹرائنگل بنا، انہوں نے پلان کیا۔ اب اچھا ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ مقصود اور مقتول جو مقبول ہے یہ دونوں سکے بھائی تھے۔ ان کا اکٹھا جوائنٹ آڑت کا کام تھا اسلام آباد کی سبزی منڈی میں، اور اکٹھے شروع کیا تھا۔ مقصود اپنی جو ہے اور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس میں ترقی نہیں کر سکا۔ مقبول اچھا اس نے پیسے کمائے، اس کے بعد گاڑی، گھر وغیرہ اور ساری چیزیں آسائشیں آ گئیں۔ اس بات کا رنج تھا مقصود کو۔ مقصود نے اس رنج کی وجہ سے یہ اپنے تذکرہ کیا اپنے کزن، ان کا بھانجا لگتا تھا وقاص سے کہا، تو وقاص نے کہا کہ میں ایک جانتا ہوں بندے کو، ہم اس کو ارینج کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سارا ارینج کر کے یہ پوری واردات کی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو مقتول کا بھائی ہے اس نے پہلے اس واقعے کو کس طرح کا رنگ دیا اور پھر آپ نے بعد میں تفتیش میں کیسے پکڑا؟ مقتول نے اس کو مقتول ہے اس کے بارے میں مقصود نے یہ کہا کہ یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کون لوگ آئے اور کس مقصد کے لیے مارا انہوں نے۔ یہ ان نون ایک مطلب ایک وہ تھا، اندھا قتل تھا یہ تو جب کورس آف انویسٹیگیشن چلا ہے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ اصل میں یہ فیملی کے اندر ہی ان کا اپنا تھا۔ جو مقتول ہے اس کا سکا بیٹا اس کا مدعی تھا، اس کو ساری چیزیں بتائی گئیں، اور جو ملزمان ہیں ان کو ہم نے شناخت پریڈ، درست طور پر شناخت پریڈ بھی ہوئی ہے ان کی۔ اس کے بعد آج
کل سے وہ ہمارے پاس جسمانی ریمانڈ پر بھی موجود ہیں. ان سے کافی بڑا حصہ رقم کا برآمد ہو چکا ہے. ویپن آف آفینس بھی ریکور ہو چکا ہے. تو جب یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اس کے بھائی کو گرفتار بھی کر لیا ہے؟ ہاں جی, بھائی بھی گرفتار ہو گیا ہے اور وکاس جو مڈل مین تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے. یہ تمام کے تمام ہمارے پاس ریمانڈ پہ موجود ہیں اور ان کی جو تفتیش ہوئی ہے وہ بھی بالکل اوپن, اور اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی رکھی گئی ہو. کل ہمارے پاس یہاں پہ وارث بھی موجود تھے مقتول کے, وہ بھی آئے ہوئے تھے, یہ ملزمان بھی آئے ہوئے تھے. اور یہ سارا پولیس نے کتنے عرصے میں کیا؟ یہ 1 مہینے میں, ایگزیکٹ 1 مہینے میں یہ وائنڈ اپ ہوا ہے کیس. تو اس کیس میں اب آگے کیا لایا ہوگا؟ ملزمان کو کیا سزائیں دیں؟ ابھی ہم ان کو, ہمارے پاس بہت اچھا ایویڈنس ہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس بھی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. اس کے علاوہ ہمارے پاس شناخت پریڈ بھی ہو چکی ہے, وہ بھی ایک بڑا سالڈ ایویڈنس ہے. اب ہم ان کو چالان کریں گے اور پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ان کو میکسیمم پنشمنٹ کروائیں گے.